أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. نہایت ہی باوقار علماء کرام، بزرگوں، وقت کے لائق اور میرے نوجوانوں، پردہ نشی خواتین اسلام، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جس نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، بعدہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس نہیں چھوڑا، ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انگنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ انہی میں سے ہماری آخری کڑی، آخری نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لاڈلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ ہلو 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 حاضرین مجلس، ہلو ہلو آج کا یہ پروگرام آپ کی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ یاسین آیت نمبر 65 اور سورۃ البلد آیت نمبر 8 اور 9 اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 6474 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہی نصوص کو آپ کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں بیان کروں گا۔
قبل اس سے ایک بات میں عرض کر دوں، جیسا کہ یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر و توسیع ہمیں خود کرنا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس مسجد کی تعمیر و توسیع ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، چونکہ کافی رات ہو چکا ہے، مجھے آپ کے یہاں سے ابھی تقریر کرنے کے بعد گھر نکلنا بھی ہے، صبح مدرسہ ہے، کلاس بھی پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، ہم انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ اگر ہم دنیا میں بسنے والے سارے کے سارے انسان مل جائے، اس دنیا میں جینے والے بسنے والے سارے کے سارے انسان ایک ساتھ مل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ نے فرمایا لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو۔ انسان اگر اپنا ہی جسم پر غور و فکر کرے، اگر بدن پر غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری قیمتی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن ہم انسان ناشکرا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ انسان اگر اپنے ہی بدن پر غور و فکر کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دیا ہے، یہ زبان یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ اس زبان کی اہمیت کا اندازہ اس شخص سے لگائیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان سے محروم رکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے سے محروم رکھا ہے، جس کو اللہ نے گھوگا بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ان نعمتوں کی قدر بہت کم کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو چھونے کے لیے دو ہاتھیں دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، یہ دونوں پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس شخص سے لگائیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر سے محروم رکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیا ہی نہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البلد کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میرے بندو اے انسانوں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اے میرے بندو ہم نے تمہیں بولنے کے لیے دو ہونٹیں اور ایک زبان دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں آنکھیں اور یہ زبان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میرے بندو ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیے ہیں، اور ہم نے بولنے کے لیے تو ہونٹ اور ایک زبان ہم نے تمہیں دیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے زبان کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن آج انسان ہم ہیں جو اس زبان کو ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زبان کی ہم حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کو ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھائیے، اور قرآن کریم اٹھانے کے بعد آپ سورہ یاسین آیت نمبر 65 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر مار دیں گے، اور اللہ فرماتا ہے ان کے پیر بھی ہم سے باتیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارا پورا کی پورا آجا، یہ پورا ڈیڈ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ یہ دونوں پیر گواہی دیں گے، اے اللہ اس زبان گواہی دیں گے، اے اللہ اس زبان کی ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچایا کیا کرتا تھا، یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ انہی ہاتھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو، حرام چیزوں کو پکڑا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ دونوں پیر جو پیر جس پیر سے ہم چلتے ہیں، یہ دونوں پیر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے، اے اللہ انہی پیروں کے اے اللہ انہی پیروں میں اے اللہ یہ غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جایا کرتا تھا، شراب کے اڈوں کی طرف جایا کرتا تھا، جوا کے اڈوں کی طرف جایا کرتا تھا، رشوت لے کیا کرتا تھا۔ یہ پورا کی پورا ڈیڈ باڈی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اب آپ کا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بتلائیے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے کیسے گواہی دیں گے، یہ پیر کیسے گواہی دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، اور اس پیروں کو بھی بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ پورا کی پورا جسم کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا۔ کل قیامت کے دن یہ پورا آجا، یہ پورا جسم، یہ پورا ڈیڈ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ او مسلمانوں، آج اسی زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے پیتے ہیں۔ آج اسی زبان کے ذریعے سے ہم دکانوں میں مکانوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو برا بھلا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مَن يَضْمَنْ لِمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَجْمَلْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَجْمَلْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ وہ لوگوں تم دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کو لگام دے دو، اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو، أَجْمَلْ لَهُ الْجَنَّةُ۔ میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تو بہت سنتے ہیں، لیکن ہم جیسے سنتے ہیں، جب تک ہم سنتے ہیں ہماری اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں برائی نہیں کروں گا، اے اللہ
میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی جوا نہیں کھیلوں گا، اے اللہ میں توبہ یہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، لیکن ہم سنتے تو بہت زیادہ لیکن ہم عمل کہاں کرتے ہیں؟ ہم بہت سنتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، اسی لیے اپنی زبان کو لگام دیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ ہماری زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہے، جو بھی بولی نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب العتید۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے لیے لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، تمہاری زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہے، جو بھی بولی نکلتی ہے، کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون۔ او میرے بندو، ہم نے تمہارے لیے کرام الکاتبین کو مقرر کر دیا ہے، تمہاری باتیں سے، تمہاری زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہے، جو بھی بولی نکلتی ہے، لکھنے والے فرشتے کرام الکاتبین فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آج جب ہم باتیں کرتے ہیں اسی زبان کی ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کر کے ہم پار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ پیر کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ لکھنے والے فرشتے فوراً اس کو رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اس کو رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں لکھنے والے فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے وَوْضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کے سامنے نامہ اعمال کو ظاہر کر دے گا، جو لوگ گنہگار لوگ ہوں گے، جو لوگ پاپی لوگ ہوں گے، جو خطاکار لوگ ہوں گے، وہ رجسٹر دیکھ کر کے اپنے آپ کہیں گے اے اللہ ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، اے اللہ میں نے دنیا کے اندر جو چھوٹا سا گناہ کیا تھا، جو بڑا سا گناہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام اس رجسٹر میں درج ہے، اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو، کیا تم نے دنیا کے اندر میرا یہ فرمان نہیں سنا تھا؟ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، اگر تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، تو قیامت کے دن تمہیں پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر مختلف قسم کی برائیاں یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک نوجوان رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں وہ برائی کا کام انجام دے رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط حرکت کر رہا ہے، یہ سوچ کر کے دنیا کے کوئی لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، رات کی تاریکی ہے، چلو رات کا 11 بجے ہے، چلو رات کا 12 بجے ہم برائی کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور انسانوں، لیکن یاد رکھنا دنیا کی کوئی CCTV کیمرہ تمہیں تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے نوجوانوں، دنیا کی کوئی CCTV کیمرہ تم پر نگہبان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی CCTV کیمرہ تم پر ہمیشہ نگہبان ہے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، وہ فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں ہم یہ سمجھ کے برائیاں کرتے ہیں کہ چلو غلط کام کر لیں گے، برائی کر لیں گے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تنہائی ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، یہی سمجھ کے ہم برائیاں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے جو یونیورسٹی ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، جو اسکول ہوتے ہیں،
उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। अगर वहां आप कोई भी गलत काम करते हैं, गलत हरकत अगर आप करते हैं तो फौरन सीसीटीवी में आप पकड़ा जाते हैं। क्या बुराई करते वक्त हमें इस बात का डर नहीं कि एक अल्लाह ताला का सीसीटीवी कैमरा है जो हम पर हमेशा निगरान है, जो अल्लाह हमें हमेशा देख रहा है। मेरे भाइयों, बुराई अंजाम देने से पहले, बुराई का काम करने से पहले हम ये सोच ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। दुनिया की कोई शख्स हमें देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। आइए मैं आपके सामने उन खवातीन इस्लाम को भी ये पैगाम देकर के जाऊंगा। आज हमारी माए और बहनों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां जन्म फैल रही है। हमारी माए और बहन खास तौर पर चुगल, गीबत, लान तान, ये बीमारियां माँ और बहनों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, आपने देखा जहन्नम में ज्यादातर औरतें। सवाल क्या, आज जहन्नम में इतनी औरतें क्यों हैं? सवाल का जवाब यही मिला, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों की नाफरमानी क्या करती थी, जो दुनिया में अपने शौहरों की नाफरमानी करती थी और चुगल क्या करती थी, गीबत क्या करती थी। इसलिए आज ज्यादातर जहन्नम में आए हुए हैं। आज मर्दों के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। आज हम भी एक दूसरे की गीबत करते हैं, आज हम भी चुगल करते हैं, आज हम भी एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। ये हमारे अंदर भी पाई जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, जब तुम बात करो तो साफ सीधी बात करो, जब तुम बात करो तो साफ सीधी बात करो। अल्लाह ने फरमाया फायदा ये होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल की दुरुस्ती कर देगा, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व मैं युतिइल्लाह व रसूल फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, और अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते, फरमा बरदारी करते, उसके लिए बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कामयाबी ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि उसके लिए बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बातों को मानते हैं, इत्तिबा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे भाइयों, हम जरा सोचे, हम अल्लाह और रसूल की बातें कहाँ मानते, हम कहाँ अमल करते। हम अल्लाह और रसूल की बातें तो बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन हम अमल कहाँ करते हैं। आज कुरान और हदीस की बातें बहुत सुनते, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम अमल कहाँ करते हैं। हम हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। अच्छा, जुबान का बहुत बड़ा फितना हमारे मुआशरा के अंदर ये भी है। आज झूठ हमारे मुआशरा के अंदर आम हो गया है कि नहीं मौलाना? झूठ बहुत ज्यादा आम हो गया है। आज बातों बातों पर हम झूठ बोलते हैं, बातों बातों पर, तजारत में झूठ, कारोबार में झूठ। हम सोते हैं उस वक्त झूठ बोल करके सोते हैं, जब उठते हैं उस वक्त हम झूठ बोलते हैं। और माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अगर मेरी बात बुरी लगे तो आज हमारे समाज मुआशरा के अंदर उसी की इज्जत है जो झूठा है, जो मक्कार है, उसी की मुआशरा समाज के अंदर उसी की इज्जत होती है। जो अमानतदार है, जो सच बोलने वाला है, उसको लोग कोई अहमियत नहीं देते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। लोग उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान नहीं करते हैं, और हम उसी को बहुत बड़ा समझते हैं जो पूरा झूठा है, जो समाज के अंदर पूरा मक्कार है। हम उसी की इज्जत करते हैं, उसी के पीछे पीछे हम भागते हैं। मेरे भाइयों, आप तजारत करें, कारोबार करें, मना नहीं है, लेकिन आप शरीयत की हद में रह करके तजारत कारोबार करें। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल तजारत क्या करते थे? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कपड़ा आप उनके शाम की तरफ लेकर के जाते थे, और जब तजारत करके आते थे तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी अमानतदारी, इंसाफ के साथ हिसाब देते थे कि आपकी अमानतदारी देख करके, इंसाफ देख करके हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी के साथ शादी का पैगाम भेज दिया। मेरे नौजवानों, आज कहाँ गए वो लोग
शराब वाले नौजवान आपको कहाँ मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे मेरे भाई। चंद रुपये पैसे के लिए कौन अपने ईमान का सौदा करते हो। ईमान का मेरे भाइयों, ईमान से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। अगर ईमान है तो आप मोमिन हैं, ईमान नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। इसीलिए चंद रुपये पैसे के लिए आप झूठ मत बोले, झूठ मत बोलिए। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिकीन की 3 अलामतें हैं। मुनाफिकीन की कितनी अलामतें हैं? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। मुनाफिकीन की कितनी अलामतें हैं? क्या भी मैंने कहा 3 अलामतें हैं। क्या कहा? 3 अलामतें मुनाफिकीन की हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इदा हद्दस कज़बा। मुनाफिकीन की अलामत है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। आज हमारे मुआशरा के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज हम बातों बातों पर झूठ बोल करके पार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम झूठ बोलते हैं तो गोया के मुनाफिकीन की उन 3 अलामतों में से एक अलामत हमारे अंदर पाई जाती है। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुनाफिकीन की ये भी अलामत है, इदा वादा अखलफा। मुनाफिकीन की अलामत है, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादा करे तो वादा खिलाफी कर दे। ये मुनाफिकीन की अलामत है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जलसा प्रोग्राम का डेट दे दिया, जब आइन वक्त आ गया मैंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया था, फिर मैंने वादा खिलाफी कर दिया। ये मुनाफिकीन की बहुत बड़ी अलामत है मेरे भाई। और सुन लीजिए एक चीज और, मुनाफिकीन की ये भी अलामत है, जब उसे अमीर बनाया जाए, कोई अमानत सौंपा जाए तो वह अमानतदारी में खयानत करता हो, ये भी मुनाफिकीन की अलामत है। माफ कीजिएगा, मैं अगर किसी को बुरी लगे तो मिसाल के तौर पर किसी मदरसा का आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए, किसी मस्जिद का आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए, किसी मस्जिद का आपको खजांची बनाया जाए, किसी मदरसा का आपको खजांची बना दिया जाए, गोया के लोगों ने अमीर समझ करके इस जिम्मेदारी आपको सौंपा है, लेकिन उस अमानतदारी में आप खयानत भी कहीं तो नहीं करते। अगर आप खयानत करते हैं उस अमानत में, अगर आप खयानत करते हैं तो मेरे भाइयों, ये मुनाफिकीन के जो 3 अलामतें, उनमें से आपके अंदर भी अलामत पाई जा रही है। तो मुनाफिकीन की कितनी अलामतें हैं? मैंने बयान किया 3 अलामतें हैं मुनाफिकीन की। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो जिम्मेदारी तो ले लेता है, लोग उसे अमानतदार समझ बैठते हैं, लेकिन पता ये चला कि वो अमानत में अंदर अंदर में वो खयानत कर रहा है। मेरे भाइयों, ये मुनाफिकीन की बहुत बड़ी अलामत है। आज हमारे मुआशरा के अंदर ये झूठ बहुत तेजी के साथ फैल रही है। जरूरत इस बात की है कि हम इसको हम मुआशरा से इसको हम खत्म करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, एक दौर ऐसा भी गुजरा है, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जिस दौर के नौजवानों की जुबान से कुरान की आयत निकलती थी। आज जब हम अपने नौजवानों का जायजा लेते हैं, आज जब हम अपने बच्चों का जायजा लेते हैं, और मेरे भाइयों, तो हमारे बच्चों की जुबान से गाने निकल रही है। जब वो घूम रहे फिर रहे, उसकी जुबान से गाने निकल रही है। ये जमाना कहां से कहां आ गया, कहां से तब्दीली हो गया। आज हमारे मुआशरा के अंदर हमारे बच्चे भी दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम इस्लाह करने की कोशिश कहां तक कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को तालीम के साथ जरूरत इस बात की है कि हम तरबियत दें। तालीम के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है, वो क्या है? तरबियत। मेरे भाइयों, इब्लीस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, इब्लीस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन उसको जन्नत से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वो तालीम, वो तरबियत से महरूम था। पढ़ा लिखा तो था, लेकिन वो तरबियत से महरूम था, इसीलिए उसको जन्नत से निकाल दिया गया इब्लीस को।
اسی لیے ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ہم صحیح طریقے سے تربیت بھی کریں گے اپنے بچوں کی۔ آج اسی زبان کا ایک اور فتنہ میں بیان کروں گا۔ زبان کا بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرہ سماج کے اندر یہ ہے کہ یہ زبان آج ہم اپنی زبان کینچی کی طرح چلاتے ہیں۔ اس کی طرح کینچی کی طرح اپنی زبان چلاتے ہیں اور رشتے کو آہستہ آہستہ ہم اسی زبان کے ذریعے سے ہم بگاڑ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ عربی شعر کا ایک معقول ہے، ہمارے علماء یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، شعر اس طرح ہے: جراحت السنان لہا التیام، جراحت السنان لہا التیام ولا یلتاب ما جرح اللسان۔ نیزے کا زخم تو ختم ہو جاتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان یہ ایسی چیز ہے جس کا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جس کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ ہم اسی زبان کے ذریعے سے ہم رشتوں کو بھی آہستہ آہستہ ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر باپ بیٹا سے اختلاف کر رہا ہے، بیٹا باپ سے اختلاف کر رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ بھائی بھائی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، خونی رشتہ میں اگر وفا ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لوگ کنواں میں نہ ڈالتے۔ یوسف علیہ السلام کو جو کنواں میں ڈالا گیا تھا وہ مجرم کون تھے؟ وہ مجرم ان کے بھائی تھے، ان کے خونی رشتہ تھے۔ پتہ یہ چلا کہ خونی رشتہ میں بھی وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج آہستہ آہستہ اس زبان کے ذریعے سے ہمیں رشتوں سے بھی دور کر رہے ہیں، تعلقات کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آج بیٹا باپ سے اختلاف کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں فرقوں میں مت بانٹو، تم آپس میں فرقوں میں مت بانٹو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑی برائی، وہ یہ ہے حسد۔ یہ حسد بہت ہمارے معاشرہ کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ جلن کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی ترقی کر رہا تو دوسروں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ غریب بن جاتا، میں امیر بن جاتا، وہ فقیر بن جاتا، میں امیر بن جاتا، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم پیر کھچنے میں ہم رہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے نیچے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے معاشرہ کے اندر یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور حسد باپ بیٹا کے ساتھ حسد کر رہا ہے، حسد بھائی بھائی میں حسد ہو رہا ہے۔ کسی شعر نے کیا خوب کہا ہے: ہمیں تو اپنوں میں لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں تو اپنوں میں لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں لا تحاسدوا، او لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ولا تدابروا، اور او لوگوں تم کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی مت بیان کرو، وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور او لوگوں وہ اللہ کے بندے تم سب بھائی بھائیوں آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں پریم کے ساتھ رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو ہمارے معاشرہ کے اندر یہ برائی بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا ہوگا، اور ابھی آپ نے جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، آج کے دن آپ نے جو جلسہ رکھا ہے، اس کا اصل مقصد ہے چندہ۔ اصل مقصد کیا ہے؟ چندہ ہے۔ چونکہ مجھے یہاں سے بہت جلد نکلنا بھی ہے، اور اس وقت رات کی تاریکی تنہائی میں مجھے جانا بھی ہے، اور یقین مانیے میں یہ کوئی اپنے لیے فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے لیے اس وقت خاص طور پر وقت سونا سے بھی زیادہ قیمت ہے۔
कीमती है, सोना से भी ज्यादा कीमती है। हालांकि मैं किसी तरह से वक्त निकाल करके जब आपकी कमेटी से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं चूंकि मुझे सुबह क्लास भी पकड़ना है, क्लास भी करना है, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन कहा गया कि किसी सूरत से आप कोई भी सूरत निकाल करके आप आ जाते तो आपका शुक्रिया होता। मैंने कोई सूरत निकाल करके आया हूँ आपके यहाँ। अब मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ से मैं बस रवाना हो जाऊंगा। बस यही कह करके कि आज जो जिस मकसद के लिए आपने इस प्रोग्राम, पिंडाल, ये स्टेज आपने सजाया है, धजाया है, ये मकसद पूरा होना चाहिए मेरे भाई, है कि नहीं? मकसद पूरा होना चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। अब थोड़ा मोबाइल वालों से मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियो बनाना थोड़ा बंद कर दीजिए, बस चंद मिनट के लिए आप वीडियो बनाना, आप भी बंद कर दीजिए चंद मिनट के लिए वीडियो बनाना। तो